السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاک چائنا ریلیشنز 1949 ٹو 2023۔ اس ویڈیو کے اندر ہم سارے پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ریلیشنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ پاکستان اور چین کے درمیان 21 مئی 1951 کو سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ آزادی کے 3 ماہ بعد 4 جنوری 1950 کو پہلے اعلیٰ سطحی سرکاری وفد نے چین کا دورہ کیا۔ چینی تاجر اپنے تجارتی دوروں پر پاکستان کے راستے مشرقی وسطی، یورپ اور باقی دنیا کے قدیم شاہراہ ریشم کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ 2000 سال پہلے مشہور شخصیات جیسا کہ راہب فارسان اور شوان زانگ نے ان علاقوں کا سفر کیا جو کہ آج پاکستان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ رشتہ یکے بعد دیگرے کامیابیوں کے زور پر استوار ہوا اور ہر گزرتے دن اور سال کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ دونوں ممالک کی قیادت ان تعلقات کو آگے لے کر جانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس انوکھے رشتے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہاں سالوں کے دوران حاصل کیے گئے سنگ میلوں کی ایک جھلک ہے۔ 1950 پاکستان عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کرنے والا تیسرا غیر کمیونسٹ ملک اور پہلا مسلم ملک بن گیا اور 4 جنوری 1950 کو ایک اعلیٰ سطحی وفد چین روانہ کیا۔ 1951 دونوں ممالک نے 21 مئی 1951 کو رسمی سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 1955 میں نائب صدر میڈم سونگ چنگ لنگ کا پاکستان کا دورہ چین کی جانب سے پہلا اعلیٰ سطحی دورہ تھا۔ 1956 وزیر اعظم ایچ ایس ہنری ورلڈ کا پاکستان کا پہلا اعلیٰ سطح دورہ تھا۔ 1963 وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کا چین کا تاریخی دورہ۔ پاکستان اور چین نے پرامن مذاکرات کے ذریعے سرحدی معاہدے طے کیا۔ پاکستان پڑوس میں واحد اور سب سے زیادہ دوست ملک ہے جس کا چین کے ساتھ کبھی کوئی اختلاف رائے یا سرحدی تنازع نہیں رہا۔ 1964 پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے نے بیجنگ کے لیے اپنی پرواز شروع کی۔ بیجنگ سے پرواز کرنے والی پہلی غیر کمیونسٹ ملک کی ایئر لائن بن گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان روابط کے لیے ایک نئے دور میں داخل ہوئے۔ پاکستان باقی دنیا کے ساتھ بات چیت کے لیے چین کے لیے ایک ونڈو تھا۔ 1965 ثقافتی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے جو افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ 1970 پاکستان نے امریکی صدر نکسن کے چین کے پہلے دورے میں سہولت فراہم کی جس سے امریکہ اور چین کے پہلے سرکاری رابطے کی راہیں ہموار ہوئیں جس سے چین امریکہ تعلقات معمول پر آئے۔ 1976 میں سائنسی اور ثقافتی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے جس سے پاکستانی سائنسدانوں اور طلباء کے لیے بڑے مواقع پیدا ہوئے۔ 1978 قراقرم ہائی وے ایک تعمیراتی معجزہ جو کہ پہاڑی شمالی پاکستان کو مغربی چین سے ملاتا ہے باضابطہ طور پر کھولا گیا چین کے بحر عرب سے ملایا گیا۔ 1983 پاکستان اور چین نے تعلیمی تبادلوں پر مفاہمت نامے پر دستخط کیے جس کی وجہ سے آج تقریباً 32,000 پاکستانی طالب علم چین میں زیر تعلیم ہیں۔ 1989 دونوں ممالک نے باہمی حوصلہ افزائی اور سرمایہ کاری کے تحفظ کے معاہدے پر دستخط کیے۔ چین پاکستان میں سب سے بڑا سرمایہ کار ہے۔ 1995 میں پاکستان، چین، قازقستان، کرغزستان کی حکومتوں کے درمیان ٹرانزٹ میں ٹریفک کے معاہدے پر دستخط ہوئے جس سے وسطی ایشیائی ریاستوں اور پورے یورپی ایشیا کے ساتھ ٹرانزٹ تجارت کے راستے کھلے۔ 1995 وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بیجنگ میں چوتھی خواتین کانفرنس میں شرکت کے لیے بطور مہمان خصوصی چین گئیں۔ دونوں دوست ممالک کی خواتین کو ایک دوسرے کے قریب لایا گیا۔ 1999 JF-17 کو مشترکہ طور پر تیار کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے جو پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے ایک اہم واقعہ ہے۔ 2001 میں وزیر اعظم زو رونگچی نے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر پاکستان کا دورہ کیا۔ 2001 چین اور پاکستان نے سیاحتی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے۔ چین سے سیاحت کی صنعت کی ترقی میں لامحدود مواقع کھلے۔ دونوں ممالک کے درمیان 2003 کا تجریدی تجارتی معاہدہ ہوا جس سے پاکستانی برآمدات کو مارکیٹ تک رسائی حاصل ہوئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون پر 2005 کا 2 طرفہ مفاہمت نامے کا اختتام ہوا جس میں چین قیادت کر رہا تھا اور پاکستان کو چینی کامیابیوں سے سیکھنے کا ایک بڑا موقع فراہم رہا۔ 2005 میں چینی وزیر اعظم ون جیاباؤ نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 2005 میں دونوں ممالک کے درمیان دوستی، تعاون اور اچھے پڑوسی تعلقات کے معاہدے پر دستخط کیے گئے جس سے دوستی کے تعلقات کو مزید تقویت ملی۔ 2006 چینی صدر ہو جنتاؤ نے پاکستان کا سرکاری دورہ کیا۔
2006 چین اور پاکستان نے آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کیے جس سے چین کو برآمد میں اضافہ ہوا۔ 2008 پاکستان نے اسلام آباد میں چینی اولمپک شمع کا خیر مقدم کیا۔ 2010 چینی وزیر اعظم ون جیا باؤ نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 2010 JF-17 ہماری فضائیہ کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر پاکستانی ایئر فورس میں شامل کیا گیا اور پہلے ہی دوسرے ممالک کو برآمد کر رہا ہے۔ 2013 میں وزیر اعظم لی کی چیانگ مئی میں پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور دونوں فریقوں نے جامع اسٹریٹجک تعاون کو گہرا کرنے پر مشترکہ بیان جاری کیا جو کہ CPEC کی بنیاد بنا۔ 2013 پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے طویل المدتی منصوبے کے لیے تعاون کے لیے تاریخی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جو کہ BRI میں چینی میگا اقدام کا ایک اہم منصوبہ ہے۔ 2013 پاکستان نے گوادر پورٹ کی تعمیر اور آپریشن کے لیے چین کو ایک معاہدہ دیا۔ گوادر 2030 میں مکمل ہونے کے بعد عالمی تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کا اقتصادی مرکز بن جائے گا۔ 2013 وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے چین کا دورہ کیا۔ دونوں فریق نے نئے دور میں چین پاکستان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو گہرا کرنے کی مشترکہ وژن پر متفق ہوئے۔ 2013 دونوں ممالک نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے طویل المدتی منصوبے اور اقدامات کے تعامل سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے جس سے پاکستان میں چینی FDI اور سرمایہ کاری کا آغاز ہوا۔ 2014 پاکستان اور چین کی حکومتیں پنجاب میں 27 کلومیٹر طویل اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی تعمیر پر متفق ہوئیں۔ 2015 کو دونوں ممالک نے دوستانہ سال کے طور پر منایا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت 16 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ 2015 چینی صدر شی جن پنگ نے پاکستان کا تاریخی دورہ کیا۔ دونوں ممالک نے 46 بلین امریکی ڈالر کے CPEC کے خاکے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ 50 سے زائد دستاویزات پر دستخط کیے۔ وعدہ شدہ سرمایہ کاری سے پہلے ہی 64 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ 2016 دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام کی 65ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ 2016 چینی صدر نے چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC کے طویل مدتی منصوبے کی نقاب کشائی کی جس سے مزید تعاون اور اشتراک کی راہیں ہموار ہوئیں۔ 2017 وزیر اعظم محمد نواز شریف بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون میں شرکت کے لیے گئے۔ 2018 میں وزیر اعظم عمران خان نے چین کا تاریخی دورہ کیا اور دونوں فریق ہمہ موسمی اسٹریٹجک کوآپریشن پارٹنرشپ کو مضبوط بناتے۔ 2018 CPEC اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جس سے تیزی سے پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی پر توجہ دی گئی۔ 2018 چین پاکستان آزادی تجارت معاہدے کے فیز 2 پر دستخط کیے گئے۔ پاکستانی برآمد کو سہولت فراہم کی گئی۔ 2018 وزیر اعظم عمران خان نے شنگھائی میں پہلی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ میں شرکت کی۔ پاکستانی مصنوعات کے لیے اپنی منڈیاں کھولنے کے لیے چین کا اہم اقدام ہے۔ 2018 پاکستان نے چین کے جیو گراؤنڈ سیٹلائٹ سینٹر سے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 1 لانچ کیا جس سے پاکستان کو باوقار خلائی کلب کی رکنیت حاصل ہو گئی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل سٹی M3 فیصل آباد انٹرنیشنل اکنامک زون کا 2019 کو سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 2019 وزیر اعظم عمران خان بین الاقوامی تعاون کے دوسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کے لیے چین کا دورہ کیا گیا۔ بین الاقوامی رابطہ میں تعاون پر 2019 میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کا آغاز کیا گیا۔ اس کے علاوہ 2019 میں چینی نائب صدر کا پاکستان دورہ۔ 2019 میں دونوں فریقین نے سسٹر اسٹیٹ منصوبے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ کئی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ 2019 پاکستان اسلام آباد میں تیسرے چین افغانستان پاکستان سہ فرقی وزرائے خارجہ مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے جو افغانستان بحران کے حل کی طرف سفارتی کاری میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ اکتوبر میں وزیر اعظم عمران خان نے چین کا دورہ کیا۔ 2019 CPEC اتھارٹی کا قیام CPEC منصوبے پر پیش رفت کو مضبوط بناتا ہے۔ 2019 وزیر اعظم کے دفتر میں CPEC سیل قائم کیا گیا۔ 2019 میں JCC نومبر میں اسلام آباد میں ہوئی۔ 2020 CPFTA 1 جنوری سے فعال ہو گیا جبکہ پاکستان چینی مارکیٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ 2020 کرونا وائرس وبائی امراض کے تناظر میں وسیع دو طرفہ روابط کاری ہوئی۔
چین سب سے بڑا تعاون کرنے والا ملک بن گیا جس نے وبا سے لڑنے میں پاکستان کو سب سے زیادہ مدد فراہم کی۔ مارچ 2020 میں صدر عارف علی کا چین کا دورہ، سائنس اور ٹیکنالوجی اور زرعی تعاون پر JWGS کے قیام کے MOU پر سمیت بہت سے دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور چین کے درمیان 21 مئی 1951 کو سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے قریبی اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران یہ تعلقات ایک آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریشن پارٹنرشپ کی شکل اختیار کر چکے ہیں جس کا مرکز CPEC ہے۔ پاکستان چین کو ایک اپنا قریبی دوست اشتراک دار سمجھتا ہے اور چین پاکستان کو اپنا آئرن برادر سمجھتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔